الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انظروا الى من هو اسفل منکم ولا تنظروا الى من هو فوقکم فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ علیکم متفق علیہ۔ ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ ارشادات اور آپ کی پاکیزہ ہدایات کے اس پروگرام میں آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مختصر حدیث رکھی ہے۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس حدیث کو ذکر کیا ہے حضرت امام بخاری اور امام مسلم اور دیگر محدثین کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں۔ حدیث کے مضمون کو اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگیوں کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے، اور اتنی پاکیزہ ہدایات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور کوئی نسخہ آدمی کے چین و سکون کے لیے ہو نہیں سکتا۔ یہ دنیا ہے، اور اس دنیا میں انسان ہزاروں مشکلات اور پریشانیوں سے گزرتا ہے۔ ان ہزاروں مشکلات اور پریشانیوں کا حل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں بہت ہی آسان طریقے سے نکال دیا۔ دنیا میں انسان کبھی اس بات سے پریشان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال نہیں دیا، کبھی اس بات سے کہ اللہ رب العزت نے اس کو تندرستی نہیں دی، اور کبھی اس بات سے بھی پریشان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے عقل و سمجھ اور دانائی عطا نہیں فرمائی جو دوسروں کے پاس ہے، اور کبھی اس بات سے بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ جو وسائل زندگی کے دوسروں کے پاس ہیں اللہ رب العزت نے ان سے اس کو محروم کر دیا، اور یہی چیزیں زندگی بھر اس کو پریشان کرتی رہتی ہیں، اس کو ٹینشن میں مبتلا رکھتی ہے۔ ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ چھٹکارا مل جائے اس کو ان پریشانیوں سے، جو پریشانیاں زندگی بھر اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے کوئی نسخہ فراہم کیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اس کو ایک نسخہ دیا گیا ہے۔ ناظرین، ایک بات تو ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسانی زندگی صبر اور شکر ان دو کے درمیان جب رہتی ہے تو دنیا بھی اچھی طرح گزر جاتی ہے اور آخرت میں بھی گزارا اچھا ہو جائے گا۔ لیکن ان دو چیزوں سے اگر آدمی دور ہو جاتا ہے، زندگی میں اس کے پاس صبر نہیں ہے تو پھر شکر بھی نہیں۔ تو یہاں صبر نہیں ہے، بے چین رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں لگا رہتا ہے، قیامت کے دن بھی اس کی زندگی ایسی ہی پریشانیوں سے گزرے گی اور اجیرن رہے گا۔ کون انسان ہے جو دنیا میں یہ کہے کہ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ بڑے سے بڑے بادشاہ بھی بہت ساری ضرورتیں ایسی رکھتا ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ تمنا کرتا رہتا ہے، اور انسان کی زندگی تمناؤں اور آرزوؤں میں ایسی گزرتی ہے کہ غالب نے کہا ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ ہزاروں خواہشیں انسان رکھتا ہے، پوری ہوتی رہتی ہیں خواہشیں، لیکن پیدا بھی نئی نئی ہوتی رہتی ہیں۔ ایک خواہش پوری نہیں ہوتی ہے کہ اتنے میں دوسری پیدا ہو جاتی ہے۔ مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی لاچار جب ہوتا ہے مارے بھوک کے، اولن کہتا ہے یار اب مجھ کو کھانا چاہیے، اور پیٹ دونوں وقت جب بھرنے لگا آرام سے، پھر لگا کہنے کہ مجھ کو بالا کھانا چاہیے، بالا کھانے پر لگا سونے تو اب لایا ہے بس ایک ٹکڑا میں جبیں سے گھر بسانا چاہیے، اور یہ بھی جب پوری ہوئی اس کی یہ دل کی مراد، پھر لگا کہنے کہ مجھ کو ایک بچہ چاہیے۔ الغرض بھرتا نہیں ہرگز کبھی شکم حریص، اس شکیم حرص سے خود کو بچانا چاہیے۔ آدمی کی تمنائیں اور آرزویں کبھی
ایسا نہیں ہوتا کہ ختم ہو جائے۔ ایک آرزو پوری ہوتی ہے، دوسری آرزو بیدار ہو جاتی ہے، اور یہ سلسلہ آرزوؤں کا اتنا طویل ہے، اتنا طویل ہے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت اس کو دے دے، پھر بھی اس کے باوجود اس کی آرزوؤں کی تکمیل نہیں ہو پاتی۔ کوئی آدمی ایسا دنیا میں نہیں دیکھا گیا جو یہ کہے کہ اب میری کوئی آرزو نہیں، اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ ہمیشہ آرزوئیں، تمنائیں، آشائیں انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہے۔ جتنا بھاگتا ہے آرزوؤں کے پیچھے اتنا ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ جب تک اس کو سیمت نہ کرے، کنٹرول نہ کرے، اور اپنی ضرورتوں پر جب تک قدغن نہ لگائے، رکاوٹ کھڑی نہ کرے، تب تک انسان کی زندگی سکون سے نہیں گزرتی۔ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بتلایا، انسان کیسے دنیا میں خوش رہ سکتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، دیکھو دنیا میں رہو تو اس انداز سے رہو، جب دیکھو تو ان کی طرف دیکھو جو تم سے کم درجے اور رتبے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تمہارا مکان 1 منزل ہے تو جو 10 منزل مکان میں رہتا ہے اس کی طرف نہ دیکھو، اس کی طرف دیکھو جو جھوپڑ پٹی میں رہ رہا ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، اس کی طرف نہ دیکھو جو تم سے اونچے درجے کا مالک ہے، تم سے اچھا کھا پی رہا ہے، اس کی طرف دیکھو گے ساری زندگی پریشان رہو گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمنا کرو گے ایسے ہم ہو جائیں، اللہ رب العزت ویسا کر دے گا۔ پھر کہیں اور جاؤ گے، وہ اس سے بھی اچھے گھر میں رہتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے، عیش و آرام میں ہے، اب وہ تمنا کر دو گے کہ اب ہم ایسے ہو جائیں۔ پھر اس سے اور بڑے کے یہاں جاؤ گے، پھر تمنا ہوگی کہ اب ایسے ہو جائیں۔ آدمی کے پاس جب پیسہ نہیں ہوتا ہے تو کہتا ہے کاش 100 روپے ہی ہوتے میرے پاس، اللہ رب العزت 100 روپے دے دیتا ہے۔ 100 روپے جب مل جاتے ہیں تو اوپر والوں کو دیکھنے لگتا ہے، کہتا ہے ارے لوگ تو کروڑوں پتی ہیں، کاش ہم 1000 پتی ہی ہوتے، اللہ رب العزت 1000 دے دیتا ہے اس کو۔ اب 1000 پر بھی خوش نہیں ہوتا، کہتا ہے ارے بھائی کیا ہے، ہم تو 1000 پتی ہیں، لوگ لاکھوں پتی ہے، تو اللہ رب العزت لاکھوں دے دیتا ہے اس کو۔ لاکھ دے دیا پھر بھی خوش نہیں ہے، کہہ رہا ہے لوگ کروڑ پتی ہے۔ جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا ہی اس سے اوپر والے کو دیکھ کر ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اپنے آپ کو گھٹیا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو ساری زندگی مصیبت اور پریشانی میں بنائے رکھتا ہے، کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کا کبھی شکریہ ادا کرنا اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ ارے میاں کیا دیا ہے اللہ رب العزت نے، کیا ہے بھائی ہمارے پاس، یہ دیکھو معمولی سا گھر ہے، معمولی سی سروس ہے، اور بھائی موٹا جھوٹا کھاتے ہیں، دال دلیے سے گزارا ہو رہا ہے، اور بھائی لوگوں کو کیا ہے، دیکھو تو کیا کیا لوگ کھا رہے ہیں، کیسے کیسے رہ رہے ہیں۔ یہ تمام دیکھ دیکھ کر ہمیشہ کڑھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو پریشان رکھتا ہے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ اور اسی چکر میں بہت سارے لوگ رشوتیں لیتے ہیں۔ جس فیکٹری میں، جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں چوریاں کرتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک دن چوری پکڑی جاتی ہے تو جو مل رہا تھا وہ بھی ہاتھوں سے چھن جاتا ہے۔ آج دیکھو نا ہمارے ملک میں بڑے سے بڑا نیتا بڑے سے بڑے گھوٹالے میں گرفتار ہے۔ یہ گھوٹالے کس لیے ہو رہے ہیں؟ اسی لیے کہ جو اللہ رب العزت نے ان کو دے رکھا ہے اس پر صابر و شاکر نہیں ہے، اور زیادہ بڑھنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک آدمی کو کچھ نہیں تھا، ایم ایل اے بنا دیا اللہ رب العزت نے، ایم ایل اے بنا دیا، تجھ کو اتنا بڑا درجہ دے دیا، اچھے خاصے تجھے پیسے مل رہے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اب اس میں گھپلے بازی کر رہا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شکر نعمت تو کی نہیں، کہہ رہا یار ایم پی بن جاؤں، اب اس کے لیے ایم پی کا الیکشن لڑنا ہے، اس کے لیے پیسہ بہت چاہیے، تو اب ناجائز طریقے سے پیسہ اکٹھا کر رہا ہے۔ سرکاری فنڈ سے پیسہ اس کو ملا کہ غریبوں میں بانٹ دیا جائے، سب خرد برد کر کے سب اپنے بینک کھاتے میں ڈال دیا۔ ہو گئی انکوائری ہوئی تو پتہ چلا کہ اندر چلے گئے، جو ملا تھا وہ بھی جاتا رہا، مقدمہ الگ قائم ہو گیا، اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر جو بے عزتی ہوئی ہے وہ نفع میں ملی ہے۔ لیکن انسان ہے
دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتا۔ ناظرین، یہاں ہم رکیں گے ایک مختصر وقفے کے لیے۔ بریک کے بعد تذکرہ کر رہے تھے ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا اور لوگوں کی طبیعتوں کا۔ جتنا کچھ بھی ان کو مل جاتا ہے اس پر صبر نہیں کرتے اور اللہ رب العزت کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ دے رکھا ہے اللہ رب العزت نے وہ بھی کھو دیتے ہیں اور گنوا دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بتلایا ہے کہ زندگی کے اندر اگر تم چاہتے ہو کہ سکون کے ساتھ رہو، اللہ رب العزت کی نعمت کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو اور صبر کی زندگی گزارو، تو ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تو تم شکر کرو گے، شکر کی زندگی گزارو گے تو اللہ رب العزت تمہیں نوازے گا، تمہاری حالت اور اچھی بنا دے گا۔ اور دنیا کے بارے میں کبھی بھی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو، اوپر والے کو دیکھو گے تو ساری زندگی کڑھن میں گزر جائے گی۔ اسی کو غالب نے کہا نا کہ غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، غم ہستی کا اسد کس سے ہو جز مرگ علاج، شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سحر ہونے تک، فلاں یہ بن گیا، فلاں وہ بن گیا، اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ نہیں، میرے پاس وہ نہیں، اسی چکر میں پڑے رہو گے، ساری زندگی جلتے رہو گے، چھٹکارا نہیں ملے گا۔ حسد، کپٹ، کینہ، بغض، عداوت، ساری بیماریاں تمہیں لاحق ہو جائیں گی، اور ان بیماریوں میں سے کسی بیماری کو آپ یہ نہ سمجھے ہلکی ہے، کوئی کینسر ہے، ان بیماریوں میں کوئی ایسا ہے جو کینسر کی طرح تمہیں آ کر پکڑے ہوئے ہے، کوئی ٹی بی کی طرح تمہیں پکڑے ہوئے ہے، کوئی ایسی بیماری ہے جو تمہیں ایسی بھیانک صورت میں لگی ہے کہ تمہاری زندگی کو تباہ کر رہی ہے۔ تو دنیا کے بارے میں جب بھی دیکھو تو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، لیکن دین کے بارے میں اگر دیکھنا ہو تو ہمیشہ اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ تم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو یہ مت سوچو واہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمارے کیا کہنے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں، دوسرے لوگوں کو، دوسرے مسلمانوں کو آپ حقیر سمجھنے لگیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ آپ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، آپ چاشت کی نماز نہیں پڑھتے، آپ اشراق کی نہیں پڑھتے، لوگ اشراق کی بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو اپنے آپ کو دین کے معاملے میں ہمیشہ اس کو دیکھو جو تم سے اونچے درجے کا ہے، دنیا میں ہمیشہ اس کو دیکھو جو تم سے نیچے درجے کا ہے۔ اگر اس انداز سے زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بہت چین سے، آرام سے گزر جائے گی۔ اور جہاں تم نے اس کے خلاف کیا دین کے معاملے میں تو ارے بھائی لوگ نماز تک نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم کم سے کم 5 وقت کی تو پڑھ رہے ہیں، چلو بھائی وقت بے وقت ہو جاتی ہے لیکن پڑھ تو رہے ہیں، بہت سارے لوگ تو پڑھ ہی نہیں رہے، تو تم مزید بے ایمان، بدعمل بنتے چلے جاؤ گے۔ اگر تم نے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھا تو مزید بدعمل ہو جاؤ گے، اور دنیا کے معاملے میں اگر اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو ساری زندگی کڑھن میں اور حسد میں زندگی گزر جائے گی۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ تم رمضان کے روزے رکھتے ہو، کچھ لوگ ایسے ہیں جو محرم کے بھی روزے رکھتے ہیں، جو ذی الحجہ کے روزے بھی رکھتے ہیں، جو عرفہ کا روزے بھی رکھتے ہیں، جو نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں تو تم کم ہو، تو اپنے آپ کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ دین کے معاملے تم اگر صدقہ خیرات کرتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو بہت سارے لوگ تو بے انتہا صدقہ خیرات کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں تو کم ہو، کوشش کرو اور زیادہ ہو جاؤ، تو ہمیشہ یہ چیز تمہارے لیے مفید ہوگی۔ لیکن دنیا کے معاملے میں اگر تمہارے پاس 100 گز کا ایک گھر ہے اور دوسرے لوگوں کے پاس 500 گز کے گھر ہیں، تو ان کو مت دیکھو، ان کو دیکھو جن کے پاس 50 گز کا ہے، جن کے پاس 30 گز کا ہے، جن کے پاس ہے ہی نہیں، کرائے پہ زندگی گزار رہے، تب تم شکر گزار بندے بن پاؤ گے۔ اور جب شکر گزاری کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزاری کی زندگی گزارو گے، لازیدنکم، تو ہم اپنی نعمتیں اور تمہیں دیں گے مزید۔
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ہماری نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کیا، کفران نعمت کیا، ان عذابی لشدید، تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ ناظرین غور کریں اللہ رب العزت کی اس بات پر، یہ فرمان اللہ رب العزت کا، شکر کرو گے اگر تو ہم اور دیں گے، نعمتیں مزید ملیں گی، نعمتوں پر دوام ہوگا۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت دے کر چھین لیتا، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، دعا مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ نوازنے کے بعد، نوازشوں کے بعد اپنی نوازشوں سے محروم مت کر دینا۔ جو اللہ رب العزت کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے، اس کے آزمانے کے ہزار طریقے ہیں، تو شکر نعمت کرو تو اللہ رب العزت نعمتیں اور دے گا۔ تمہارے پاس ایک بچہ ہے، اللہ رب العزت کا شکر کرو کہ ارے ہمارے پاس ایک تو ہے، بعض لوگوں کے پاس تو ایک بھی نہیں ہے۔ شکر نعمت کرو گے اللہ رب العزت اور دے دے گا جتنا چاہتے ہو، اور نہیں کرو گے تو اللہ کا کیا بگاڑ لو گے؟ کیا بگاڑ لو گے یہ بتلاؤ؟ اگر وہ نہیں چاہتا تو کہاں سے مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، آپ نے بعض صحابہ کرام کو دعا سکھائی، دعا سکھائی، یہ دعا پڑھا کرو ہر نماز کے بعد، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ناشکری سے، اور دعا کرتا ہوں پروردگار مجھے ہمت عطا فرما، حوصلہ دے، توفیق دے، کائے کی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، میری مدد فرما پروردگار علی ذکرک و شکرک، اپنا ذکر کرنے کی اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے پروردگار، وہ حسن عبادت کا، اور بہتر انداز میں اپنی عبادت کرنے کی پروردگار مجھے توفیق عطا فرما دے۔ میں تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں، تیری مدد کے بغیر نہ ذکر کر سکتا ہوں، نہ شکر کر سکتا ہوں، نہ عبادت کر سکتا ہوں۔ کتنی بہتر دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ، مصلح الدین شادی شیرازی، گلستان اور بوستان کے مصنف، بہت مشہور ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں۔ انہوں نے بوستان میں لکھا ہے کہ ایک بار ایک سفر میں ایسا ہوا کہ ڈاکوؤں نے سب کچھ چھین لیا جو میرے پاس تھا، بڑے تحفے تحائف بڑے بڑے بادشاہوں نے مجھے دیے تھے، بہت پیسہ تھا، ساز و سامان تھا، پورا قافلہ تھا میرا، سب چھین لیا۔ تو میں بہت شکایت کر رہا تھا اللہ رب العزت کی کہ اللہ کیسی بری حالت میں پہنچ گیا ہوں، یہاں تک کہ ظالموں نے جوتی تک ان کی چھین لی تھی۔ تو پیدل چلتے ہوئے چلتے چلتے دمشق پہنچے، تو دمشق میں کوئی یار دوست تھا نہیں، اس لیے جامع مسجد کا قصد کیا کہ دمشق کی جامع مسجد میں پہنچے۔ دمشق کی جامع مسجد میں گئے اور دماغ میں یہی تھا کہ اللہ رب العزت نے مجھے کیسا آزمائش میں ڈالا ہے کہ میرے پاس پہننے کے لیے جوتی بھی نہیں ہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی شکایت کا یہ مضمون دماغ میں ڈول رہا ہے۔ جب جامع مسجد پہنچے دمشق کی، تو وہاں پر چڑھنے لگے سیڑھیاں مسجد میں اندر جانے کے لیے، تو ایک سیڑھی پر ایک آدمی کو بیٹھا ہوا دیکھا، اس کے دونوں پیر نہیں۔ عالم تھے، فاضل تھے، مفکر تھے، مدبر تھے۔ جب دیکھا اس کو تو فوراً گئے اور سجدے میں گر گئے کہ اللہ تیرا بہت کرم ہے، بڑا احسان ہے تیرا میرے اوپر، جتنی نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں پروردگار شاید کسی کو دی ہیں، میرے پاس پیر تو سلامت ہیں، اگرچہ جوتیاں نہیں ہیں، پیر تو ہیں اگرچہ چھالے پڑے ہوئے ہیں اس میں، لیکن اللہ تیرے ایسے بندے بھی ہیں جن کے پیر ہی نہیں ہیں۔ تو دیکھیے بے پیر والے کو دیکھ کر ان کو اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکریہ کرنے کا ڈھنگ آیا، اور اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا کہ سعدی ہماری شکایت کر رہے ہو، آج تک کتنی نعمتوں سے تمہیں سرفراز کیا ہے، اگر آج آزمائش کے لیے ہم نے تم سے ان نعمتوں کو چھین لیا تو ہماری شکایت کر رہے ہو۔ دیکھو اس آدمی کے پاس تو پیر بھی نہیں ہے، تمہارے پاس تو صرف جوتے نہیں ہیں، پیر تو سلامت ہیں۔ ناظرین، آپ کو کبھی ایسی کیفیت طاری ہو کہ آپ اللہ رب العزت کی شکایت کرتے ہوں، مال نہ ہے،
تو آپ جھوپڑ پٹی میں جا کر ان لوگوں کو دیکھیں جو راتوں کو سخت سرد راتوں میں ایک ایک چادر میں گزارا کرتے ہیں، جن کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے، جن کے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، برسات میں جو بھیگتے رہتے ہیں ان کو دیکھیں۔ اور آپ کو اگر اپنی تندرستی پر کہ لوگ کیسے تندرست ہیں، ہٹے کٹے پھر رہے ہیں، ہم کتنے نحیف و نزار ہیں، اس کی شکایت ہے تو کسی ہاسپیٹل میں چلے جاؤ، جا کر دیکھو لوگ کیسے کیسے وہاں پر پڑے ہوئے ہیں۔ تمہیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کا مول، اس کی قیمت سمجھ میں آ جائے گی، اور یہ بھی سمجھ میں آئے گا کہ اللہ رب العزت کی کیسے نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ پروردگار سے ہمیشہ دعا مانگو اس بات کی کہ پروردگار اپنی نعمتوں کا شکر گزار بنا کر رکھے، اور زندگی میں آنے والی پریشانیوں پر پروردگار صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کبھی ایک حال میں نہیں رہتی، لیکن جو بندے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے لوگوں کو دیکھتے ہیں، زندگی بھر خوش انداز میں زندگی گزار دیتے ہیں، اور پروردگار ان کو زندگی کا ہر لطف اور ہر لذت سے نوازتا ہے، اور اگر یہاں نہیں ملی تو جنت میں نوازے گا۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شکر گزار بندہ بنا کر پروردگار دنیا میں زندہ رکھے، اور آخرت میں شکر گزار بندوں میں ہمارا حشر کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، یہاں ہم اس مضمون کے اختتام تک پہنچتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی اور مضمون کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔